کہ بات ساری غیرت کی ہوتی ہے. غیرت نہ ہو تو درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر پاتا. غیرت ہو تو 313 کافی ہو. غیرت نہ ہو تو گستاخ کے سامنے حکومت اور اپوزیشن کچھ نہیں کر پاتی. اور غیرت ہو تو 27 گولیاں کافی ہوتی. آج وقت کی ضرورت ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے. ایک تو ہمارے تعلیمی نصاب سے انہوں نے پہلے اسلام کو نکالا, پھر پاکستان کو نکالا, پھر نظریہ پاکستان کو نکالا, پھر محبت رسول کو نکالا, پھر صحابہ کو نکالا, پھر اولیاء کو نکالا. اب ضرورت اس امر کی ہے. 14 اگست 2017 کو میں نے 1 سال کا الٹیمیٹم دیا تھا, لیکن میں کیونکہ قائدین ساری تنظیموں کے موجود ہیں, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہوگی. 1 سال کا ہم نے الٹیمیٹم دیا کہ تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں ہوں. اس کی وجہ میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے بچوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ محمد بن قاسم ایک بہن کی آواز میں 17 سال کی عمر میں آ کے سندھ کو فتح کر لیتا ہے, تو پھر وہ فوجیں کس طرح جائیں گی برما کی بہنوں کو بچانے کے لیے؟ فوجیں کس طرح جائیں گی فلسطین کو بچانے کے لیے؟ اور آج علل اعلان یہ بات کرتا ہوں, میرے مسلک سے آپ آگاہ ہیں. مسلکی اختلافات جس کے بھی ہیں وہ ایک طرف, کشمیر اور فلسطین کے لیے حزب اللہ اٹھے یا حماس اٹھے, کشمیر کے لیے اگر لشکر اٹھے یا حزب المجاہدین اٹھے, ہم ہر ایک کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے امن کا درس. میں مانتا ہوں اسلام کہتا ہے تم نے ایک شخص کا قتل کیا, تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ایک شخص کی جان بچائی, پوری انسانیت کی جان بچائی, لیکن اسے مس انٹرپریٹ نہ کیا جائے. اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے, لیکن اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا جائے اور تم بے غیرت بن کے بیٹھ جاؤ. اسلام کہیں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کو برہنہ کیا جائے اور تم ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ. دوستان ذی وقار, جہاں تک بات ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آرٹیکل نمبر 295C بھی وہی موجود ہے, 295A بھی وہی موجود ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, میرے دوست کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں مس یوز کیا جاتا ہے. مس یوز اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کا استعمال بھی ہو. ایک گستاخ رسول کو آج تک پاکستان میں پھانسی نہیں دی گئی, اور میں کہتا ہوں آرٹیکل نمبر 295C جس میں یہ مقرر ہے کہ گستاخ واجب القتل ہے, اگر ہمارے آئین میں یہ آرٹیکل نہ بھی ہوتا پھر بھی جو سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا بالکل درست ہوا. دوستان ذی وقار, یہ بریلوی دیوبندی کا معاملہ نہیں ہے. کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھے اس کو زندہ باد کہہ دینا چاہیے. اب بولے ممتاز قادری, یہ جذبہ ہونا چاہیے. اب ضرورت کس امر کی ہے؟ میں نے یہ مطالبہ کیا تھا, اور اب جو قائدین موجود ہیں آپ کے ساتھ اس حوالے سے چاہیے ہوگا کہ جناب 2018-14 اگست تک اگر ہمارے تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں نہ کی گئی تو پھر کالجز اور یونیورسٹیز میں 2 سیشنز ہوا کریں گے. صبح ٹیچر 40 سال سے پڑھائے جانے والا گھسا پیٹا مسٹر چپس پڑھایا کرے گا, شام کو کالج کے باہر شہید سیالویوں نے علم الدین, ٹیپو سلطان اور محمد بن قاسم پڑھایا. بہت اچھے. ذی وقار, مجھ سے پہلے میں بس 1 منٹ میں جا رہا ہوں جناب, آپ تو جب سے کھڑے مجھے ڈر لگ رہا ہے. مجھ سے پہلے اکثر مقررین نے یہ شعر پڑھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. جناب when I was in school میں نے یہ شعر سنا بار بار. میں کالج میں گیا, میں نے بار بار یہ شعر سنا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یونیورسٹی میں یہ شعر سنا, مجھے حیرت میں پڑ گیا کہ اقبال آپ نے تو اللہ سے شکوہ کر دیا تھا, میں آپ سے شکوہ کرتا ہوں, مجھے اس کا مطلب بتائیں. بہت قابل غور بات ہے, اس کو سمجھ گئے تو نسلیں سنور جائیں گی. یہ امیر غریب کا فرق مٹ جائے گا. میں نے کہا اس کا مطلب مجھے سمجھائیں. یہاں تک مجھے سمجھ آ گئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, کہ اللہ کہتا تم نے میرے حبیب سے وفا کی تو میں تمہارا ہوں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے سب کچھ تمہارا ہو گیا؟ علامہ صاحب ایسے نہیں, میں اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں.
اور پھر جب میں نے ایک 8,000 کمانے والے ایلیٹ فورس کے سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا تو سمجھ آ گئی یہ جہاد چیز ہے. شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. Then it doesn't matter if a governor is in front of you. اہل حدیث کے پاس بھی گئے کہ جنازہ پڑھا دیجئے, نہیں پڑھایا. بریلوی کے پاس بھی گئے کہ جنازہ پڑھا دیجئے, نہیں پڑھایا. دیوبندی کے پاس بھی گئے جنازہ پڑھا دیجئے, کہتے ہیں بھئی کلمہ تو حضور کا پڑھا ہے, میں اس کا تھوڑی پڑھا. دوستان ذی وقار, ممتاز قادری کے جنازے پہ میں نے کسی مسلک کی تقسیم نہیں دیکھی تھی. جب کفار آپ پہ حملہ کرتا ہے تو نہیں پوچھتا کہ رفعی دین کرتے ہو یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو, وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, اس کو بدل کرو. تو دوستان ذی وقار, آج ضرورت اس امر کی ہے. اگر کوئی تمہیں دہشت گرد کہتا ہے تو اسے اپنے سر کا تاج سمجھو کہ ہاں میں دہشت گرد ہوں, ہاں میں انتہا پسند ہوں. اگر کشمیر کی آزادی کی بات کو تم دہشت گردی سے کہتے ہو, ختم نبوت کے تحفظ کو تم دہشت گردی کہتے ہو, ناموس رسالت کے تحفظ کو تم دہشت گردی کہتے ہو, تو میں فخر سے کہنے کو تیار ہوں کہ ہاں میں دہشت گرد بھی ہوں, میں انتہا پسند بھی ہوں. دوستان ذی وقار, آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آج پھر فلسطین اور برما کی مائیں بہنیں بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ کاش کب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ آئیں گے. آج جو بھی ان کے لیے جہاد کے لیے کھڑا ہو اس کی حمایت کا اعلان کرو, مسلک کو ایک طرف. آج جو بھی جہاد کے لیے کشمیر کے لیے کھڑا ہو, ہم اون کرتے ہیں. تم لوگ نام لینے سے ڈرتے ہو, میں نام لے کے کہتا ہوں, حافظ سعید اگر کشمیر کے لیے لڑ رہا ہے تو ہم اسے اون کرتے ہیں, وہ ہمارا ہے. سید صلاح الدین اگر کشمیر کے لیے لڑ رہا ہے تو ہم اسے اون کرتے ہیں, وہ ہمارا ہے. بات یہاں پر ختم ہے. کیوں کسی مکتبہ فکر کا ہو, آج ہم نے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں, اپنی غیرت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور مسلمان کی غیرت رسول اللہ سے شروع ہو کے رسول اللہ تک. بہت شکریہ.